وسلم على رسوله الكريم ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ محترم مولانا حافظ محبوب الہی صاحب، دیگر شرکائے محفل، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی ہی ایمان افروز اور ذوق آفرین اور روح پرور محفل شریف میں ہم حاضر ہیں۔ آپ نے نعت خوانی سماعت فرمائی، بیان سماعت فرمایا، نعت خوانوں نے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنا کر ہمیں بہت ہی معزور اور مسرور کیا۔ حافظ محبوب الہی صاحب نے بہت عمدہ واز کیا۔ یہ باتیں بھی بیان میں آنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا اس میں یہ کردار کی پاکیزگی، شرم و حیا اور تقدس کو بڑی ہی اہمیت حاصل تھی۔ شرم و حیا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایمان کا جز قرار دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے اس کی شاخیں، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ حیا ہے یہ ایمان کا نشان ہے، دل میں ایمان ہے تو اللہ کا ڈر ہے تو اس کا ظہور حیا سے ہوگا، اور اس امت کے مجاہدانہ کردار کو باقی رکھنے کے لیے اس شرم و حیا کی حفاظت کی از حد ضرورت ہے۔ اب دنیائے کفر ہمیں اسلام سے دور لے جانے کے لیے، ہمیں قرآن سے دور لے جانے کے لیے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور لے جانے کے لیے ہمارے شرم و حیا پر ہی حملہ آور ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ موجود ہے دین کی غیرت باقی رہے گی، جب تک دین کی غیرت باقی ہے
ہمارا تعلق دین سے قائم رہے گا۔ جب تک دین سے تعلق قائم ہے رسول اللہ کا پیار دل میں رہے گا، اور رسول اللہ کا پیار دل میں ہے تو ہم قیامت کی صبح تک باطل سے لڑتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب وہ جہاد کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ رسول اللہ کے غلام ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بے حیا ہو جائے، جسے اسلامی شاعر کا احترام جس کے دل میں نہ رہے، چادر چار دیواری کا تقدس جس کے ذہن میں نہ رہے، جس سے مسلمانوں کی عزت محفوظ نہ رہے، ایسا بےایمان اسلام کے لیے کیسے جہاد کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جامعیت پر آپ غور فرمائیے کہ سرکار نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ہم ان کو یاد کریں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہمیں نہ کسی فلسفی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی موقع کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں در در کے دھکے کھائیں؟ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کافی و وافی ہے۔ اس دور میں ایک وہم پیدا ہو گیا، تحقیق اور علم یہ تشکیک کی طرف جا رہے ہیں۔ یقین والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد پر اپنا سر جھکاتے ہیں۔ شک میں پڑے لوگ وہ تو صحیح و ضعیف کے چکر میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی جو اہمیت سے واقف ہو جائے، سرکار کی عظمت دلوں میں جا گزی ہو جائے، پھر وہ مستحب عمل کو بھی محبت سے ادا کرتے ہیں، اس باس میں وہ نہیں پڑتے۔ تو ہمیں پہلے تو یہ ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جی اس میں تو اتنی حدیثیں ضعیف ہے، اتنی حدیثیں ضعیف ہے، ضعیف کی بات کر کر کے تاکہ لوگوں کا ضعیف حدیث سے اعتماد ہی اٹھ جائے۔ ایک طرف ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی رائے، اور دوسری طرف ضعیف حدیث کتنی ضعیف کیوں نہ ہو، ہماری بلند ترین سوچ سے بھی وہ ضعیف حدیث بڑھ کر ہے۔ فیضان کہہ رہا تھا حضرت کے والد سے بات ہو جائے، مجھے بات یہاں یاد آ گئی حضرت رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ اپنے حج کے واقعات بیان فرماتے ہیں ملفوظات شریف کے اندر، تو فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں تھا، مجھے بخار ہونے لگا، چند دن کے بعد جب بخار اتر گیا میں صحت یاب ہو گیا، میں نے غسل صحت کر لیا، جو میں حمام سے باہر آیا تو دیکھا وادی مکہ پر بادل چھا رہے ہیں، بادل آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ مجھے حدیث پاک یاد آئی،
کہ جو برستی بارش میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے وہ رب کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ کر میں مطاف میں آیا اور برستی بارش میں میں نے طواف کعبہ کیا، کچھ کمزوری کا اثر تھا، پھر یہ تھکاوٹ، طواف کی، پھر بخار ہو گیا تو مکہ کے عالم کہنے لگے کہ آپ نے ایک ضعیف حدیث پر عمل کیا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ضعیف حدیث کی وجہ سے۔ حضرت الامام نے کیا جواب ارشاد فرمایا حدیث ضعیف صحیح، رب کی رحمت کے ساتھ میرا یقین بڑا پختہ، حدیث ضعیف ہے میرا ایمان ضعیف نہیں ہے۔ حدیث کی اہمیت لوگوں نے یہ بات چھیڑ دی تو امام احمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حدیث پاک بندے نے کتاب لکھی، پیش کی تو فرمایا کہ اس میں یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، واپس انہوں نے کہا نہیں یہ میں نے تو لکھی عمل کے لیے، فرمایا پھر مجھے دے، پھر دوبارہ لی اور پھر ایک عرصہ اپنے پاس رکھی، فرمایا مجھے اس کتاب سے بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات در حقیقت اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو قرآن ہے اس کو تو میں مانوں گا اور یہ حدیث ہے اس کو میں نہیں مانتا۔ یہ یاد رکھنا قرآن کے قرآن ہونے کی گواہی بھی اسی حدیث والے نے دی ہے۔ تجھے کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کیا تو نے جبریل کو آتے دیکھا؟ کیا تو نے جبریل کو قرآن سناتے دیکھا؟ سارے قرآن کا گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جو قرآن کی طرف جائے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ قرآن ایسوں کو منہ نہیں لگاتا، قرآن منکرین حدیث کو منہ نہیں لگاتا، وہ ان سے بات ہی نہیں کرتا، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ آپ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، آپ حکمت عطا فرماتے ہیں، آپ پاک کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دور کے لوگوں کا کردار ایسا پاکیزہ بنا دیا، وہی مکہ کے لوگ، وہی حجاز کے لوگ، وہی عرب کے لوگ جو طرح طرح کی بدکاریوں میں اور برائیوں میں ملوث تھے۔ اتنا بھیانک معاشرہ حضور سے پہلے، اس کے حوال پڑھیں آپ، کتنا وہ بھیانک وقت تھا، کیسا بھیانک دور تھا کہ اس سے بڑا بھیانک دور بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کریں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کریں
اور تو برائیاں، بدکاریاں، شراب نوشیاں، جوا، ڈاکہ زنی، یہ ساری برائیاں موجود اس معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اب جب حضور آئے پھر معاشرے کا چلن بدل گیا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے اب رب سے بیٹیاں ملنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ سرکار نے اخلاق سنوارے، سرکار نے سوچ کو بدلا ہے، فکر کو بدلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاک اور تاریخ انسانی کا بہترین زمانہ ثابت ہوا۔ ایسے مقدس لوگ اب پیدا ہوئے جن کی برکات سے آج بھی دنیا کا ایمان سلامت ہے۔ وہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار، حضور کے صحابہ جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، حضور سے براہ راست جنہوں نے نور حاصل کیا، یہ آج کے لوگ اس دور میں پیدا ہونے والے، انہیں اپنی خبر نہیں اب کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں، اور حالت دیکھ لیجئے۔ یہاں ایک اجتماع ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو وہاں فلسطین کے لیے انہیں دعا مانگنے کی توفیق نہیں، سب مسلمانوں کے لیے دعا۔ اور تم کس باپ سے ڈرتے ہو؟ امریکہ سے ڈرتے ہو؟ نجدیوں سے ڈرتے ہو؟ کس ملعون سے ڈرتے ہو کہ تمہیں ان مظلوموں کے لیے دعا مانگنے کی توفیق نہیں؟ یہ منافقت ہے۔ ہماری تنظیم جو ہے جی وہ ہم تو جی دین کی باتیں کرتے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ جہاد کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بے شک بے شک، جس میں جہاد نہیں اس کا رسول اللہ سے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ دعا جی بس سب مسلمانوں کے لیے دعا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، منافقت ہے۔ یہ کہتے وہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے اچھے، بڑے ایسے، بڑے ویسے، تحقیق کیجئے ذرا، کبھی فلسطین کے لیے نام لے کے دعا نہیں کرتے، اور ایک وہ ہیں جو فلسطینیوں کے لیے میدان میں ڈٹے ہوئے، واہ، ان کی عزت اور بڑی ہے۔ بے شک بے شک، طوفان الاقصی مارچ والوں کی عزت اور بڑی ہے، بے شک، اور باطل بھی انہی سے ڈرتا ہے۔ بے شک۔ جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ، حضور کا ایک اسم گرامی نبی الملحمہ، جہادوں کا نبی ہے، جہادوں کا نبی ہے، صاحب السیف، تلوار والا نبی۔ یہ تو اس سرکار کی پہچان ہے، وہ جہاد والا نبی ہے۔ یہ نماز روزے کی باتیں ہی بتاتے ہیں۔ تمہاری نماز، اب میں جو نقطہ دینے لگا تھا اس کی طرف میں پھر بات لے کے آتا ہوں، یہ تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، کتنی بڑی تعداد ہے ان کی، یہ اسلام سے محبت کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں، یہ اسلام کے دیوانے ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد میں ہو کر تم فلسطین کا
نہیں کر سکتے. تو تمہاری یہ حیثیت، تمہاری دینی غیرت تو تمہارے اندر اتنی ہے، دینی غیرت تو تمہارے اندر اتنی ہے کہ تم ان کے حق میں بات نہ کر سکو، اور تانا زنی ان پر جو سارا تیری پہ درے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہے. ایک وہ چبل قسم کا بندہ صحابہ کے خلاف لگا ہوا، کچھ نکمے مسئلہ تفضیل چھیڑے ہوئے، اب یہ وقت کون سا ہے؟ یہ ان فروع میں الجھنے کا وقت نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ فلسطین کی جنگ ہے، یہ کفر کی اسلام سے جنگ ہے. بے شک. اسرائیل بنایا امریکہ نے، برطانیہ نے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے. اگر وہ ان کو مغلوب کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ وہاں ایسے نہیں بیٹھے رہیں گے، وہ پھر آگے بڑھیں گے. وہ غزہ کے مجاہدین وہ ساری امت کی جنگ لڑ رہے ہیں، بے شک. حماس ساری امت کی جنگ لڑ رہی ہے. بے شک. تو احباب گرامی، سرکار نے جو معاشرہ بنایا تھا وہ بڑا پاکیزہ معاشرہ، وہ حق کی خاطر جان دینے والے لوگ، وہ شرم و حیا کے پیکر. اب تعداد میں وہ تھوڑے تھے، سامان حرب کی کمی تھی، ان کے مقابل ساری دنیا کفر، یہودی ان کے دشمن، نصرانی ان کے دشمن، مجوسی ان کے دشمن، بت پرست مشرک ان کے دشمن، دہریہ لادین ان کے دشمن، وہ دشمنوں میں گرے ہوئے تھے، پھر بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. سرکار کی خدمت میں حاضر بھی ایک بات انہوں نے کی تھی. مختلف خیالات میرے ذہن میں تھے تو موضوع بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترتیب پا رہا ہے کہ اللہ نے حضور کو 2 یار عطا کیے، 2 ہم سفر عطا کیے. میں سوچ کے میں اور موضوع آیا تھا، یہ سن کر میرا موضوع اور بنا. یہ آخری خطیب کے لیے یہ مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن اب جو میں نے تمہید باندھی ہے وہ اب اس بات کے ساتھ ربط قائم ہو گیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری کے لیے جن پاک بالوں کو چنا، ان میں سب سے عظمت والے، سب سے بڑے وفادار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک سفر ہے، ایک سفر میں ابو بکر ساتھ ہے، ایک معراج کا سفر ہے جس میں جبریل ساتھ ہے. اس سفر میں بھی ایک ایڑی کا ذکر آتا ہے، اس میں بھی ایڑی کا ذکر آتا ہے. وہ کیا ذکر ہے کہ سرکار بستر پہ سوئے ہوئے، جبریل امین آ کے سرکار کے تلووں کے بوسے لیتے ہیں. غار میں یار غار کی ایڑی پہ سانپ ڈنگ مارتا ہے، سرکار اپنا لعاب دہن شریف لگاتے ہیں. اب وہ معیت کی بات، سرکار معراج پہ جا رہے ہیں، جبریل امین ساتھ.
جب پہنچے سدرۃ المنتہا پر تو جبریل جا کے رک گئے، جبریل سدرہ پہ رک گئے. سرکار نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، میرے ساتھ چلو، مکہ سے تو مجھے تم لے کے آئے، اب یہاں راستے مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو جبریل کا جواب کیا تھا؟ جو سرکار کا ارشاد، تو ذرا تھوڑا سا ذوق کے لیے میں پڑھتا ہوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو. جبریل سے حضور نے کیا فرمایا کہ جو در دوستی مخلصم یافتی انانم زے صحبت چرا تافتی. یہ میرا ساتھ کیوں چھوڑا ہے؟ میں تو مخلص ہوں، میں تو بے وفا نہیں ہوں، میرا ساتھ کیوں چھوڑا؟ جبریل عرض کرتے ہیں اگر یکسر موے پر در پرم، اگر یکسر موے پر در پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم. سبحان اللہ. اگر میں مقام برابر میں آگے بڑھوں، یہ سدرۃ المنتہا یہ میری حد ہے، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا ہوں. اگر بال برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلیات مجھے جلا کے راکھ بنا دیں. اللہ یہاں عرفاء شاک کا تخیل بولتا ہے، یہ ہے جبریل. جبریل رک گئے کہ آگے نہیں جاؤں گا، آگے جاؤں تو جل جاؤں گا. اگر یہاں ہوتے صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ جلتا ہوں کہ مرتا ہوں، میں نے اپنے آقا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے. دیکھ لیجئے مقام ہے، کتنی بار تو جان کا خطرہ، کتنی زندگی پوری اسی طرح کہ سرکار نے دعوت دی، یار غار نے لبیک کہا، سرکار کے ساتھ ہو گئے. ساری دنیا حضور کی دشمن ہے کہ سرکار پر حملہ کر دیتے ہیں کفار. یار غار آگے بڑھتے ہیں سرکار کے دفاع میں، تو حضور کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو اٹھا کے لایا جاتا ہے. جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کیسے ہے؟ وہ ایک جس کو ہمارے ان پڑھ سے نوجوان بہت سننے لگے ہیں اور اس کو دنیا نے سکالر مان لیا ہے، اس کا ایک کلپ میں نے سنا جس میں وہ ایک روایت بیان کر رہا ہے. روایت بیان کر کے آگے بڑھ جاتا تو کوئی بات نہ تھی کہ جی حضور سجدے میں ہیں تو عقبہ ابن ابی معیط نے اونٹ کی اوجری حضور کی پشت مبارک پہ لا کے رکھ دی. اب کسی روایت جس طرح چلتی ہے، کسی نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو وہ آئیں، انہوں نے آ کے وہ پشت مبارک سے ہٹائی. یہ روایت ہے، اس پر میری بہت ساری جرح ہے، خواہ جس کتاب میں بھی ہو. اب وہ جو وہ بیان کر کہتا ہے کہ وہ صحابہ کے نام لے کر کہتا ہے یہ آگے نہیں پڑے، یہ نہیں اٹھا رہے، اس کے الفاظ ہیں کہ کتنے پھینٹی نہ پہ جائے.
یہ اس کی بکواس. اس بکواس کے بعد بتا اس کو سننے کا جواز کیا ہے؟ اس نے کیا نہ کسی صحابی کو چھوڑا ہے، نہ کسی اہل بیت کے فرد کو چھوڑا ہے. ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، آپ کے خاندان کے لوگ خاص اور کلمہ نہیں پڑھا لیکن خاندانی غیرت ہوتی ہے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا. تو فاطمہ زہرا آئی، انہوں نے آ کے اٹھائی. کہا خاتون جنت کی عمر شریف کتنی تھی اس وقت؟ سوچنے کی بات ہے کہ رکانہ پہلوان سے زور کی کشتی ہوئی نا، وہ آپ بکریاں چلا رہے تھے، وہ آمنا سامنا ہو گیا تو اسے دعوت نے کہا جی میرے ساتھ کشتی کرے. حضور نے اسے، وہ بڑا شاہزور پہلوان تھا، حضور نے پٹھا کے مارا اسے. پھر 3 بار حضور نے اس کو پٹھا. عرب کے مانوے پہلوان کو. اب سوال میرا یہ ہے کہ سجدے میں ایک توانا مرد وہ کمر سیدھی کر کے اوجری کو خود نہیں گرا سکتا اور 8 سال کی بچی آ کو اٹھا رہی ہے. میں تو نہیں مانتا روایت. عقل اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی. اتنی دیر کہ حرم، اور اب تو حرم وسیع ہو گیا نا، تو گلیاں تھی، گھر تھے دور دور. کسی نے جا کے بتایا، تو جس نے جا کے بتایا خوب اس نے یہ خدمت کیوں نہیں کر دی. پھر فاطمہ زہرا آئی، انہوں نے آ کے وہ اٹھائی. تو جو فاطمہ زہرا ایک چھوٹی بچی جس کو اوپر سے اٹھا سکتی ہے، وہ توانا مرد خود اپنی کمر سیدھی کر کے کیوں نیچے گرا سکتا؟ ہر حدیث پر جرح کرنے والے، ہر بات پر وہ بزرگوں کی کرامات ہے تو مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. یہاں تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ تم نے یہ ملعون جملہ بول کر نہ صحابہ کو چھوڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا. حیرت ہے ان جو حالات پر کہ جو پھر بھی اس کو سنتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دفاع میں زخمی ہو جاتے ہیں، گھر اٹھا کے لائے جاتے ہیں، بہت سارا وقت بے ہوشی میں گزر جاتا ہے. جب ہوش میں آتے ہیں تو میرے آقا کیسے ہیں، آؤ سرکار کیسے ہیں. آپ یہ کچھ کھا پی لیں، نہیں میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. تو جب تک میں سرکار کو نہ دیکھوں مجھے اطمینان نہیں آئے گا. وہ ایسے فدائی رسول اللہ کے، اسی لیے تو وہ 313 نہتے 1000 کے لشکر پہ غالب آ گئے. اور وہ ایسا وفادار کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر مکہ میں اپنی نوجوان اور چھوٹی بچیوں کو دشمنوں کے درگے میں چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ گیا. پیارے غار عائشہ صدیقہ مکہ میں، اسماء مکہ میں، اور آپ کے والدین کا بڑھاپا ہے مکہ میں، انہیں چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو غار میں پہنچے، رات کے وقت غار میں پہنچے. سرکار پہلے میں اندر جاؤں گا، اندر کوئی درندہ نہ ہو، کوئی زہریلا جانور اندر نہ ہو. پہلے جانے غار اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، پھر سرکار کو بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بارے میں یہ فکرہ کہ اوجری اٹھا رہے کہ کہیں پھینٹی نہ پہ جائے.
ایسے وفاداروں پر یہ آج کے لوگ زبانیں تان دراز کریں اور یہ نکمے قسم کے تفضیلیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھی کتاب آپ کے دفاع میں۔ گجرات میں ایک سید خانوادہ سید حامد علی شاہ صاحب، بہت مشہور خطیب تھے اہل سنت کے، جو میرے ہم عمر ہے، وہ انہوں نے ان کے بیانات سن رکھے، یہاں پنڈ گھیر میں بھی آتے رہے۔ سید زادے تھے تو وہ بھی اسی طرح کچھ کتابیں پڑھ کے ان کا بھی ذہن امیر معاویہ کے خلاف ہو گیا، تو مفتی صاحب نے ان کی اصلاح کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتاب لکھی۔ میرے پاس وہ تصریح موجود ہے۔ مفتی صاحب نے یہ کتاب لکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ سے ملاقات فرمائی خواب میں، فرمایا اور سرکار وہ کتاب دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی کی عزت مفتی احمد یار خان نے بچائی ہے، میں اس سے خوش ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1450 سال گزر گئے، آپ آج کی اپنی سیاست پر غور کریں ذرا، آپ سے صحیح فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ کے ساتھ 70 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں غلط ہو گیا فیصلہ بدلو، پھر کرتے ہیں، پھر غلط، پھر کرتے ہیں، پھر غلط، اسی طرح آپ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ آپ اپنے دور کے ان لیڈروں کی حقیقت کو نہ پہچان سکے تو جو 1450 سال پہلے گزر گئے ان کے خلاف بات کرنے کی تمہیں حیثیت کس نے عطا کر دی؟ اور فرمائیں، یہ تاریخ کی کتابیں، یہ رتب و یابس سے بھری ہوئی اور تقیہ باز راوی جن کے مذہب میں تقیہ کار ثواب، بلکہ کہتے جی 9 حصے دین تقیہ کے اندر ہے۔ جب ایسے راوی موجود ہیں پھر جو مرض یہ کہیں جس کو جیسے چاہے بدنام کرے۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان سے راضی ہے، بات یہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ انہیں معاف کر، میرے بابو ان سے غلطیاں ہو جائیں گی نا، ان سے غلطیاں ہو جائیں گی۔ اب صاف ظاہر ہے جو فریق مخالف کے نزدیک اہل بیت سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہے نا معصوم، ان سے تو خطا ہوتی نہیں ہے نا، تو پھر بات پھر ان کی ہوئی نا جن سے خطا ہوتی ہے، جن سے خطا ہوتی ہے ان کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کیا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ سبحان اللہ، انہیں معاف کر۔ اللہ حضور سے فرما رہا ہے اپنے صحابہ کی خطائیں معاف کرو، اگر تمہارے نزدیک خطائیں ثابت بھی ہیں
تو پھر تمہیں یہ کس نے حق ادا کیا کہ تم ان کے خلاف بھونکنے میں لگے ہوئے ہو؟ یہ بک بک اسی طرح جاری ہے. اللہ صحابہ کی وہ میں صرف سمجھانے کے لیے، ویسے تو وہ اللہ حکم دیتا ہے، سفارش نہیں حکم دیتا ہے. اللہ حکم دے رہا اپنے محبوب کو فاعف عنہم، انہیں معاف کر. کس کو؟ وہ جو پاس موجود ہے. کہ پچھلا جو کیا بتا رہا ہے کہ اگر آپ تندخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، یہ آپ کو چھوڑ کے دور بھاگ جاتے. ابھی آپ کی بارگاہ میں جمع ہیں تو بشر ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے. فاعف عنہم، خطا ہو جائے تو انہیں معاف فرما. سبحان اللہ. اللہ حضور کو حکم دے رہا ہے صحابہ کو معاف کرو، لیکن یہ تو معاف کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. جو پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں پیدا کیسے ہوئے ہیں، یہ پتہ کوئی نہیں. اور تاں ان پر بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اہل محبت کہتے ہیں جبریل جا کے رک گئے سدرہ پر، ابو بکر ہوتے تو پھر وہ جلنے کی پرواہ نہ کرتے، وہ سرکار کا دامن تھام کے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اگر جبریل حضور کے ساتھ جاتے، بس اب میں بیان کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، دھیان فرمائیں. اگر جبریل حضور کے ساتھ جاتے تو کیا جل جاتے؟ نہیں جل سکتے تھے. اگر حضور جا رہے ہیں، لباس مبارک پہنا ہوا ہے، نالین شریف پہنے ہوئے ہیں، امامہ سر کے سر پہ سجایا ہوا ہے، تو حضور کا لباس تو محمد نہیں ہے نا، لباس تو محمد کی ذات نہیں ہے، لباس محمد کی ذات نہیں ہے، لیکن محمد کے ساتھ ہے. تو لباس ساتھ جڑا، وہ نہیں جلا. جبریل صاحب جاتے تو کیسے جل سکتے تھے؟ یہ نکتہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، جبریل کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس میں کیا راز ہے؟ کہ اگر جاتے نا تو جنہوں نے یہ کہا نا، دھیان رکھو ذرا بھائی، ذرا دھیان کرو، دھیان ذرا. ایک کتاب میں یہ لکھا ہے، ایک فرقے کی کتاب میں، کہ ملک الموت کا علم اور شیطان کا علم تو جہان کو محیط ہے، اور نس قطعی سے ثابت ہے. حضور کے علم کے لیے کون سی نس قطعی ہے؟ یہ لکھا ہوا کتاب میں. اب جنہوں نے جبریل کا علم، ملک الموت کا علم، حتیٰ کہ ابلیس کا علم بھی حضور سے زیادہ مان لیا، اگر حضور کے ساتھ جاتے جبریل، انہوں نے کہنا تھا جبریل لے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے جبریل کو آگے آنے سے روک دیا. جبریل تم نے آگے نہیں آنا، تم نے رک جانا ہے. سبحان اللہ. کل کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو جبریل لے گئے تھے. میرے محبوب، تو جبریل کا محتاج نہیں ہے، جبریل تیرا محتاج ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل عرض کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، جبریل جب میرے باپ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تھے تو آپ نے کہا تھا کوئی حاجت ہے تو بتائیں.
اچھا اب میں جبریل آپ سے میں کہتا ہوں میں جا رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ پھر جبریل نے کیا حاجت پیش کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار یہاں جو نوکری نصیب ہوئی، خدمت کی، اس کا انعام مجھے یہ عطا فرمایا جائے کہ جب میدان محشر جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو میں پر بچھاؤں، آپ کی امتی میرے پروں پہ چل کے پل صراط کو عبور کرے۔ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر بات حضرت کی کہ میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نعت ہم بھی لکھ رہے ہیں، بہت لکھی جا رہی ہیں، لیکن وہ جو فکر ہے نا وہاں تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہے۔ دیکھیں فرماتے کیا ہیں کہ جبریل نے تو پر بچھا دی ہے، جبریل نے خدمت پیش کر دی کہ جبریل علیہ السلام جب پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ جبریل علیہ السلام کے پر بچھے ہوئے، تو جبریل اگر ادب کرنے والا ہے تو حضور کے غلام بھی تو ادب کرنے والے ہیں۔ جبریل نے خدمت پیش کی ہے تو سرکار تو بہت بڑے کریم ہیں، پھر یہ کیسے گوارا ہو کہ جبریل کے پروں کے نیچے، جبریل کے پروں پر پاؤں آئیں، یہ کیسے گوارا ہو؟ جبریل نے اپنی محبت کا ہدیہ پیش کر دیا کہ سرکار کی کرم نوازیاں کہ امتی گزریں گے جبریل کے پروں کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ نے دو یار عطا کیے، دو ہم سفر عطا کیے، ایک ابو بکر ہے، ایک جبریل ہے۔ اللہ کا یہ انتخاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو آگے جو میرے ذہن میں مضامین آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ وقت کا تقاضا کرتے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ ہم جبریل علیہ السلام کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ وہ تو وہ یہودی ہیں جو ان کے دشمن ہیں، یا یہودیوں کے فیض یافتہ ہیں جو جبریل کے دشمن ہیں۔ ہم تو جبریل سے پیار کرتے ہیں، ہم تو ادب کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے ہم سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم ان سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ تا عمر نہ چھوٹا باب نبی، مرقد بھی انہی کے گھر میں بنی، صدیق و عمر کا عہد وفا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔